بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ملک شام میں ایک نیک دل بادشاہ رہا کرتا تھا۔ اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ کو پھول اور پودے بہت پسند تھے۔ اس نے اپنے محل میں بہت بڑا شاہی پارک بنا رکھا تھا اور روز مغرب کی نماز کے بعد اپنے باغ میں جایا کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ اپنے باغ سے واپس آیا اور عشاء کی نماز پڑھ کر سو گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے 4 پریاں اتر رہی ہیں۔ ان میں سے ایک پری نے اپنے ہاتھ پھیلائے اور زمین سے سونے کا ایک تنا اگ گیا۔ دوسری پری نے ہاتھ پھیلائے تو اس تنے پر چاندی کی شاخیں لگ گئیں۔ پھر تیسری پری نے اپنے ہاتھ پھیلائے تو اس پودے پر ہیرے کے پتے لگ گئے۔ اس خوبصورت سونے چاندی کے بنے درخت کو دیکھ کر بادشاہ حیران رہ گیا۔ اچانک ان میں سے ایک پری سیب بن گئی اور اس درخت پر ایک عجیب قسم کا جانور آ کر بیٹھ گیا۔ اس جانور نے وہ لال رنگ کا سیب کھانا شروع کر دیا۔ جانور درخت پر پھدکتا رہا اور باقی پریوں کو بھی تنگ کرتا رہا اور پھر بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ کو اپنے اس عجیب خواب پر بہت تعجب ہوا اور اس کے دل میں بھی خواہش جاگی کہ اس کے باغ میں بھی بالکل اسی طرح کا ایک درخت ہو۔ بادشاہ کے پاس خواب کی تعبیر بتانے والے ایک بزرگ تھے۔ بادشاہ اگلے دن اس بزرگ کے پاس گیا اور اپنا خواب بتا دیا۔ بزرگ نے کہا، بادشاہ، آپ نے جو پریاں دیکھی وہ کوہ کاف کی پریاں تھیں۔ ان کو ایک ظالم دیو نے قبضے میں کر رکھا ہے۔ ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ بادشاہ نے اپنے تمام سپاہی اکٹھے کیے اور کہا، جو اس دیو سے ان پریوں کو چھڑا کر لائے گا میں اسے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ سلطنت کے لالچ میں ہر کسی نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن سب ناکام ہو کر لوٹے۔ بادشاہ کا ایک وزیر بھی تھا۔ بادشاہ کو اس وزیر پر بہت اعتماد تھا۔ اس نے بادشاہ سے اجازت مانگی کہ اسے اس کام کے لیے بھیجا جائے۔ بادشاہ مان گیا۔ اب وزیر کوہ کاف کی طرف نکل پڑا۔ وہ جنگل سے گزر رہا تھا کہ اچانک اسے ایک زخمی شخص نظر آیا۔ وزیر نے اس زخمی شخص کی مدد کی اور اس کی مرہم پٹی بھی کی جو وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ زخمی شخص نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وزیر نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ زخمی شخص نے کہا کہ وہ دیو بہت خطرناک ہے۔ میں ایک ذکر جانتا ہوں جو تمہارے کام آ سکتا ہے۔ اس ذکر کو پڑھ کر تم جانوروں سے باتیں کر سکو گے۔ زخمی شخص نے وزیر کو ایک منتر سکھا دیا اور پھر وہ اپنی راہ کو نکل پڑا۔ وزیر کچھ ہی دور گیا تھا کہ اسے 2 مچھلیاں تالاب کے باہر پڑی نظر آئیں۔ ایک مچھلی نے کہا، اے آدم زاد، ہماری مدد کرو، ہم مر رہی ہیں۔ دوسری مچھلی نے کہا، یہ کیسے ہماری زبان سمجھے گا؟ لیکن وزیر سمجھ گیا۔ اس نے مچھلیوں کو اٹھا کر پانی میں پھینک دیا۔ مچھلیوں نے اسے دعا دی اور کہا، تمہیں جب بھی ہماری ضرورت پڑے ہمیں ضرور بلانا۔ وزیر سلام کرتا ہوا نکل گیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ تھا۔ جب کسی کی آواز سن کر رک گیا، اس نے دیکھا کہ چیونٹیوں کی رانی اپنے لوگوں کو بھاگ جانے کا کہہ رہی ہے۔ جلدی ہٹ جاؤ، یہ آدم زاد ہمیں ختم کر دے گا۔ وزیر مسکرایا اور ایک طرف ہو کر چلا گیا۔ چیونٹوں نے کہا، اے آدم زاد، تمہیں جب بھی ہماری ضرورت پڑے ہمیں ضرور بتانا۔ اب وزیر کوہ کاف کے قریب ہی تھا۔ وہ چل رہا تھا کہ اچانک اس نے اپنے قریب جھاڑیوں میں حرکت محسوس کی۔ اس نے جھاڑیوں کے قریب جا کر دیکھا تو ان میں ایک بونا پھنسا ہوا تھا۔ وزیر نے اس بونے کو نکالا۔ بونے نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بونے نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وزیر نے اسے بھی سارا معاملہ بتا دیا۔ بونے نے کہا، میرے پاس ایک ایسی چادر ہے جسے تم اپنے اوپر اوڑھو گے تو کسی کو بھی نظر نہیں آؤ گے۔ اس طرح تم اس دیو سے مقابلہ کر سکو گے۔ بونے نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس وزیر کو ایک چادر دی۔ وزیر شکریہ ادا کرتا ہوا نکل گیا۔ اب وہ کوہ کاف کی حدود میں پہنچ چکا تھا۔ اس نے ایک بہت بڑا
اور خوبصورت محل دیکھا۔ محل کے باہر دو عجیب مخلوق پہرا دے رہی تھی۔ وزیر نے اپنے اوپر چادر اوڑھ لی اور وہ غائب ہو گیا اور ان مخلوقات کے درمیان میں سے آرام سے گزر گیا۔ لیکن جلد ہی محل میں شور گونجا کہ کوئی محل میں داخل ہوا ہے۔ قدامت دیو کو یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، وزیر دیو کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے دیو کو کہا کہ وہ کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا، وہ بس یہ چاہتا ہے کہ ان پریوں کو آزاد کر دیا جائے، اس کے بدلے وہ جو کچھ چاہتا ہے وہ لے لے۔ قداور دیو ہنسنے لگا، لیکن وزیر نے اسے یقین دلایا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گا اور جو کچھ وہ کہے گا وہ کرے گا۔ دیو نے کہا، اگر تم میرے دو کام کر دو تو میں ان پریوں کو چھوڑ دوں گا۔ وزیر راضی ہو گیا۔ دیو نے اپنے ہاتھ کی انگلی میں سے ایک خوبصورت انگوٹھی نکالی اور دریا میں پھینک دی اور کہا، مجھے کل صبح تک یہ انگوٹھی واپس چاہیے۔ وزیر پریشان ہوا کہ وہ اتنے بڑے دریا میں انگوٹھی کیسے ڈھونڈے گا۔ پھر اسے وہ مچھلیاں یاد آئیں۔ اسی دریا ہی میں وہ مچھلیاں رہا کرتی تھیں۔ اس نے ان مچھلیوں کو بلایا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ مچھلیوں نے کہا، تم فکر نہ کرو، ہم صبح ہونے سے پہلے تمہیں وہ انگوٹھی لا کر دے دیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ مچھلیوں نے انگوٹھی لا کر وزیر کے حوالے کی۔ وزیر نے وہ انگوٹھی دیو کو پیش کی۔ دیو حیران تو ہوا تھا، لیکن جلد ہی اس نے اپنی دوسری شرط بھی رکھ دی۔ اس نے 3 بوریاں باجرے کی زمین پر گرائیں اور کہا کہ کل صبح تک یہ سب باجرہ مجھے بوریوں میں واپس چاہیے۔ وزیر پھر پریشان ہوا۔ اس نے ذہن پر زور ڈالا اور اسے اچانک وہ چیونٹیاں یاد آ گئیں۔ اس نے چیونٹیوں سے مدد طلب کی تو وہ باخوشی راضی ہو گئیں اور کہا، یہ کام تو ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اور بہت ساری چیونٹیوں نے وہ 3 بوریاں دوپہر تک باجرے سے بھر دیں۔ دیو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ وزیر نے کہا، میں نے تمہاری ساری شرائط پوری کی اور اب ان پریوں کو جانے دو۔ دیو ہنسا اور کہا، تم انسان بہت بے وقوف ہو، تم نے میری باتوں پر یقین کر لیا، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ وزیر کو دیو کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے جلدی سے بونے کی دی ہوئی چادر تان لی اور خنجر پکڑ کر دیو کی طرف بڑھا اور اس کے سینے میں گھونپ دیا۔ دیو بلند آواز میں چیخ مارتا زمین بوس ہو گیا۔ وزیر نے پریوں کو آزاد کیا۔ پریاں اسے اٹھا کر واپس بادشاہ کے پاس لے آئیں۔ پریوں نے بادشاہ اور وزیر کا بہت شکریہ ادا کیا اور تحفتاً بالکل ویسا ہی درخت بادشاہ کے دربار میں بنا کر دیا جیسا کہ بادشاہ نے خواب میں دیکھا تھا۔ اور پھر بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق اپنی آدھی سلطنت وزیر کے حوالے کر دی۔